حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان کی موت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اور جس وقت روح جسم میں ڈالی جاتی ہے، بچہ جب بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے کی مدت گزرتی ہے تو جسم میں روح ڈالا جاتا ہے، اسی وقت چند چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک موت کا وقت بھی ہوتا ہے، یعنی یہ روح اس جسم میں کتنے دنوں کے لیے داخل کی جا رہی ہے۔ روح تو آنے سے پہلے بھی تھی، جانے کے بعد بھی تھی۔ یہ جو جوڑ ہے جسم اور روح کا، یہ کتنے دنوں کا، وہ کتنے دن کا کانٹینٹ ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ موت کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے، جگہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ نہ وقت بدلا جا سکتا ہے، نہ جگہ بدلی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات جہاں موت لکھی ہوتی ہے، جس حال میں لکھی ہوتی ہے، جب انسان حالات پر غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہاں کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے پڑوس کے ملک میں ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا تھا۔ رن وے سے کچھ پہلے جہاز ایک بستی پر گر گیا۔ کچھ لوگ بیچارے گھر میں دسترخوان سجا کر افطار کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ ان کا افطار جنت میں ہوگا۔ اس افطار سے پہلے ہی سب شہید ہو گئے تھے۔ اس ہوائی جہاز میں حافظ صاحب تھے، کراچی، جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنایا تھا۔ کچھ 12-15 دن میں ختم کیا گیا، اور وہ بہت دنوں سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس ان کی تمنا تھی کہ امریکہ چلے جائیں۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید وہاں زندگی کی آسانیاں زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام۔ ان کو امریکہ کا ویزا مل گیا۔ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، میں اپنی کوشش میں کامیاب۔ فلائٹیں بند تھی،
تو ان کو یہ لگا کہ میں اگر یہاں سے قطر چلے جاؤں تو قطر سے امریکہ کی فلائٹ مل جائے گی، تو وہ قطر چلے جائے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ میں باہر والوں کا پابندی تھی، پتہ نہیں کیوں ان کے ملک کے امیگریشن والوں نے اس کا خیال نہیں کیا اور ان کو جانے دیا، وہ قطر پہنچ، قطر میں ان کو روک دیا گیا کہ ان حالات میں امریکہ جو فلائٹیں جا رہی ہیں ان میں صرف امریکن شہری جا سکتے، باہر والا کوئی امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ رکاوٹ ان کو آنی چاہیے تھی اپنے ایئرپورٹ پر، اپنے ملک میں، لیکن وہ بدل چاہتے۔ اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ اب کیا کریں، قطر میں تو ان کے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں کا ویزا نہیں تھا، واپس آنا تھا، تو قطر سے واپسی کے لیے کراچی کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ آپ غور کریں ایک ایک واقعہ پہ، لاہور ایک کارگو فلائٹ جا رہی تھی، اس میں بیٹھا کہ ان کو لاہور بھیجا گیا، کارگو فلائٹ میں مسافر کو نہیں بھیجا گیا لیکن ان کو بھیجا گیا، وہ لاہور آئے اور پھر لاہور سے کراچی اس فلائٹ میں آ رہے تھے جس کا حادثہ تھا۔ تمام حالات پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے ان کو کھینچ کر کے وہاں پہنچ جائے، ورنہ وہ کراچی میں تھے تو وہ لاہور سے کراچی آنے والی فلائٹ میں کیوں سفر کرتے، اور وہ رمضان میں یوں کیوں جاتے لاہور؟ اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ملک الموت تشریف لائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ وہاں حضرت سلیمان کے درباری بیٹھے تھے، ملک الموت نے ذرا ان کو یوں غور سے دیکھا تو ان کی آدھی جان تو پہلے ہی نکل گئی، جانتے تھے یہ موت کا فرشتہ ہے۔ اس زمانے میں فرشتے زیادہ نظر آتے تھے، ابھی بھی نظر آتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں جو دیویوں کا تصور ہے 4 ہاتھ 8 ہاتھ 12 ہاتھ 30 ہاتھ، مشرکین کے یہاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا، خود عرب کے مشرکین بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے، اور ہندوستان کے مشرک عرب کے مشرک سب ایک جیسے تھے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی کے 2 ہاتھ ہیں، کسی کے 3 ہاتھ ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کو اللہ نے اور زیادہ دیے۔ یہ اصل میں فرشتوں کا تصور ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ذرا ہم اس کام کو کام سمجھیں اور اپنے ملک میں بسنے والی محبت سے ذرا مخلوق سے، یہاں بسنے والے انسانوں سے ذرا محبت کرنا شروع کریں اور ان کے دکھ درد کو سمجھیں، ان کی روزمرہ کی زندگی جو دکھ درد ہیں ان کو بھی سمجھیں، ان کے فکر و خیال کے جو دکھ درد ہیں، کتنی بتھیاں ان کے یہاں الجھی ہوئی ہیں، وہ بڑے دکھی رہتے ہیں، کوئی آ کے سلجھا دے، جو سلجھا دے وہ ان کا سب سے بڑا امام۔ ان کے ایک بتھی بات نکلی تو میں درمیان میں ان کے ایک بتھی الجھی ہوئی ہے اگنی کی، ان کا جو عالم ان کو اگنی کے سلسلے میں کچھ بتلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ اگنی کے معنی پہلا، کچھ اشلوک ان کے یہاں ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ذہن کو الجھا کے رکھا ہے۔ ایک اشلوک ہے ان کا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اگنی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اشلوک ہے کہ اس اللہ نے کہا، جو بھی ان کے یہاں کہا جائے، پرمیشور کہا جائے، ایشور کہا جائے، اللہ نے کہا اے اگنی میں نے تجھے اپنا دودھ بنایا ہے، یعنی میں نے تجھے اپنا پیغمبر۔ اب وہ پریشان ہے، اگنی خالق ہے کہ مخلوق ہے؟
اللہ کہتا ہے میں اگنی ہوں تو وہ خالق ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے اے اگنی میں نے تجھے ایسا بنایا تو مخلوق ہو گیا. ایسا الجھا ہوا ہے ان کے یہاں یہ مسئلہ کہ کسی سے حل ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کتنا صاف ہے. اول حقیقی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول الخلق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری والخلق كله من نوری. تو خلق میں اگنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اول مطلق اگنی اللہ ہے. پیٹ تو بھرا ہے نہ جا کے پیٹ پہنچائی ہیں، اب روح کو بھی بھرنا ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ میں فکر عطا فرمائے. یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں، جو سلجھائے گا وہ پکے ہوئے پھل اپنی جھولی میں لے کر آئے گا انشاءاللہ. تو فرشتے اس زمانے میں زیادہ نظر آتے تھے، ابھی بھی نظر آتے ہیں، کم نظر آتے ہیں، کم لوگوں کو نظر آتے ہیں. تو ملک الموت نے جب گھور کے دیکھا تو گھبرا گیا، چلے گئے ملک الموت. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، حضرت سلیمان کے صحابی تھے، درباری تھے، نیک صالح، متقی، پرہیزگار، پڑھے لکھے، دیندار آدمی. ان کا حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، موت کے فرشتے نے مجھے گھور کے دیکھا، آپ ہوا کو حکم دیجیے وہ مجھے ہندوستان کے فلاں جزیرے میں پہنچا جائے، ہندوستان فلاں جزیرے میں پہنچا جائے. حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیا، پہنچا دو. ہوا فلائٹ کا کام کرتی بھی پہنچا جائے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان نے کہا کہ تم نے تو ہمارے آدمی کو ڈرا دیا تھا، اسے گھور کے کیوں دیکھا؟ کہنے کے حضرت آج مجھے جن لوگوں کی روح قبض کرنی تھی تو چند کاموں سے فارغ ہو کر مجھے فلاں جزیرے میں جانا تھا اور اس بندے کی روح وہاں قبض کرنی تھی. میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہی ہے کہ کوئی اور ہے. مجھے اس کی روح فلاں جزیرے میں قبض کرنی ہو، یہ بیٹھا ہے یہاں. سلیمان نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ جب میں اپنے وقت پہ پہنچا تو وہاں موجود تھا، میں نے روح قبض کر لیا. میں اپنے وقت پر پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، حقیقت میں موت کا تعلق کسی ظاہری سبب سے نہیں ہے، نہ کسی بیماری سے ہے، نہ کسی حادثے سے، نہ کسی. ورنہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں کا ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ سر سے پیر ٹوٹ ہوتی ہے اور پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور بعد بیچارے چلتے ہوئے پیر پھسلتا ہے، گرتے اور ختم ہو جاتے ہیں. موت اپنے وقت پر. چونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور چونکہ اللہ نے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر احتیاط کرنا چاہیے. موت کے ڈر سے احتیاط نہیں کرنا چاہیے. موت تو آگے رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو آگے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں چاہو چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت آ کر پکڑ لے. حفاظت کے چاہے جتنے انتظامات کرو. ہمارے بمبئی میں ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بہت سے بڑے بڑے لوگوں کی اس نے آپریشن کیے. اب چونکہ اللہ کا یقین نہیں تھا نا اس کو، جس کو اللہ کا یقین نہیں ہوتا وہ پڑھ لکھ کر بیوقوف ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ. انتہائی کمزور انسان کا اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا یہ بیوقوفی نہیں تو کیا؟ اپنی کمزوریوں کو سمجھنا، ان کا اعتراف کرنا یہ عقلمندی ہے. میرا علم بھی ناقص ہے، میرا عمل بھی ناقص ہے، میری طاقت و قوت بھی ناقص ہے، میری دولت بھی بہت کم ہے، میری طاقت بھی بہت معمولی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ اپنا احسان باقی رکھے، اللہ اپنا فضل جاری رکھے. یہ انسانیت، یہ ہے حقیقت، یہ ہے بندگی. پھر اللہ اور دیتے ہیں. اور میں کرتے کرتے ابھی ذرا سا اللہ تعالیٰ ایک اس کو ڈھیلا کرتے ہیں تو ہاتھ اوپر سے نیچے نہ آ سکے، نیچے سے اوپر نہ جا سکے.
کہتے صاحب خدا فارغ ہو گیا. کیا ہوا تھا؟ پہلے دماغ کا خون جم گیا تھا. نکال کے دیکھو کتنا تھا. اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ بس اوقات دیکھنا مشکل ہوتا ہے. معمولی سی نسلیں تھوڑا سا خون جم گیا کام پر. ایک بزرگ نے فرمایا جو آدمی روزانہ کئی مرتبہ اپنے جسم سے نکلی ہوئی گندگی اپنے ہاتھ سے دھوتا ہو وہ بڑی باتیں کرے اچھا لگتا ہے کیا؟ تو وہ ڈاکٹر تھا ہمارے سامنے کی بات ہے. ڈاکٹر بڑی باتیں کرے فلاں تھا اس کو میرے پاس لایا گیا اس کو میرے ٹیبل پہ لٹایا گیا میں نے اس کو 10 سال کی زندگی دے دی. اس نے بال ٹھاکرے کا نام لے گیا. بال ٹھاکرے تھا وہ تو مر رہا تھا اس کو میرے ٹیبل پہ لا کے ڈالا گیا لاش کی جیسا لا کے ڈالا گیا. میں نے اس کا آپریشن کیا میں نے اس کی زندگی 10 سال بڑھا دی. اپنے کو زندگی کمالی سمجھتا. اور جب وہ سفر کرتا تھا تو اس کے ساتھ جونیئر ڈاکٹروں کی پوری ٹیم چلتی تھی. ان کو سمجھا کر اپنے ساتھ دوائیں رکھتا تھا. خود بھی دل کمالی تھا اپنے ساتھ دوائیں رکھتا تھا. مجھے کچھ ہوگا میں فوراً یہ دوا دے لوں گا یہ دو. اچانک ایسا اٹیک آیا نہ دوا لے سکا نہ کسی کو بتا سکا. وہیں سفر کے ساری تدبیریں پھر ہو جاتی بڑے بڑے آ جاتے. بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برے انجام سے. موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. بری موت سے اللہ بچائے برے انجام سے اللہ بچائے. جب موت آئے اللہ کی رضا کے ساتھ آئے کامل ایمان کے ساتھ آئے اور شہادت کی موت اللہ نے تو کیا کہنے اس سے بڑا کوئی انعام ہوتا ہے. خوب یاد رکھو مومن کافر سے زیادہ احتیاط کرتا ہے. ماسک بھی لگاؤ ملو جلے میں بھی احتیاط کرو فاصلے بھی رکھو ساری تدبیریں کرو. کیوں؟ ہماری جان اللہ کی امانت ہے. اللہ کا حکم ہے احتیاط کرو اس لیے ہمیں احتیاط کرو. مومن کافر سے زیادہ احتیاط کرتا ہے لیکن موت سے ڈر کر نہیں کرتا. اللہ کا بندہ ہے اس لیے کرتا ہے. جو موت سے ڈر کر کے احتیاط کرے گا وہ کافر ہے کفر کی موت مرے گا. اور جو اللہ سے ڈر کر احتیاط کرے گا پھر اگر احتیاط کے باوجود بھی کسی بیماری میں کسی وبا میں اس کو موت آئے گی شہادت کی موت مرے گا. اس کا تعلق یقین سے. یقین بنانے کے لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے. ہر جگہ بات گھوم پھر کے وہی دل پہ آ جائے. اللہ ہمارا یقین بنا دے اور اللہ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکال دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے. مدینے میں حضور سے زیادہ کسی کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا. منافقین کی طرف سے بھی خطرہ یہودیوں کی طرف سے بھی خطرہ بعض دوسرے مشرک قبائل کی طرف سے بھی خطرہ. ایک واقعہ سنا نا آپ نے. ایک شخص نے آ کر تلوار اٹھا لی حضور کی فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے سے سفر ہو رہا تھا. اس نے کہا بھائی بہت ہو گیا میں موقع دیکھ کر کے محمد کا کام تمام کر دیتا ہوں. سب کو چھٹکارا مل جائے اس روز روز کی مصیبت سے. دوپہر کا وقت تھا. عرب کے صحرا میں بڑے بڑے درخت نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو جھاڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو انہیں پر کچھ کپڑا وپڑا ڈال کر کے سایہ کر لیتے تھے. کبھی کوئی جھاڑی تھوڑی سی گھنی ہوتی تھی تو اس کا سایہ ہوتا تھا لیکن وہ سایہ اتنا ہوتا تھا کہ ایک آدمی لیٹ جائے یا دو بس. تھوڑی دیر آرام کرنا تھا تو الگ الگ جھاڑیوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے لوگ پھیل گئے. ایک جھاڑی کے نیچے ذرا سا صاف کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کرنے کی جگہ بنا دی گئی اور حضور نے اپنی تلوار اسی جھاڑی میں کسی شاخ سے لٹکا دیا. وہ بندہ چھپتے چھپاتے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے. اس نے اچانک آ کر حضور کی تلوار نکالی. حضور اٹھ کے بیٹھے. ایک نہاتا آدمی بیٹھا ہے اور ایک شخص تلوار لے کر تیار کھڑا ہے. یہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نا. کھڑے ہوتے ہوتے وار کر دے گا.
ایسے موقع پر اگر دل میں ڈر ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کانپنے لگے گا یا وہیں ختم ہو جائے گا۔ اسے اطمینان تھا جتنی دیر میں لوگ آئیں گے میں تو کام کر چکا ہوں گا، اور وہ کہہ کے آیا تھا آپ نے کو، میں کام کر دوں گا اس کے بعد میں مر جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرب لوگ بھی زیادہ موت سے ڈرتے ورتے نہیں تھے، بڑے جیالے ہوتے تھے، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن موت سے ڈرتے تھے، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ میرا کام ہو جائے اس کے بعد مر جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے پوچھا من یمنعک منی یا محمد، اب بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا؟ بڑے غرور کے انداز میں، اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ ایسے موقعوں پر جو کسی کی زبان سے اللہ نکلتا ہے نا بھرپور توجہ کے ساتھ، تو وہ تو پہاڑوں کو ہلا دے انسان کے۔ جو حضور نے فرمایا اللہ، تو اس کے دل میں ایسا خوف طاری ہوا، حضور کے اللہ کہنے کا خوف اور حضور کی بے خوفی کا خوف۔ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ نہتے ہیں اور اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں اللہ، ابھی بھی اللہ پر یقین ہے کہ اگر میری موت آ گئی ہے تو مر جاؤں گا، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر میری موت نہیں آئی تو اللہ مجھے بچائے گا، تو کچھ نہیں کر سکتا اس تلوار سے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ اب تلوار حضور نے اٹھا لیا اور فرمایا اب تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اب اسے تو اللہ کا یقین تھا نہیں، وہ کیسے کہتا اللہ؟ جسے یقین نہیں ہوتا نا، جب تک موت سر پہ نظر آئے نہ آئے وہ خوب اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جب موت سر پہ نظر آتی ہے تو پھر اسے کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا محمد اچھا حملہ کرو، میں نے تمہاری بڑی تعریف سنی، کن خیرا عقید، میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اتنے میں صحابہ کرام دوڑ کے آ گیا، دور دور تھے، اور وہاں جھاڑیاں ایسی ہوتی تھی، کیا ہے اس دیوار کے پاس ہے، وہ گیٹ کے پاس ہے، ایسا بہت قریب قریب بھی نہیں ہوتی، دور دور، وہاں سے دوڑ کر کے صحابہ، حضور کو معلوم تھا یہ صحابہ جو دوڑ کے آ رہے ہیں نا یہ اس کا قیمہ بنا ڈالیں گے۔ قریب میں نے اس کو معاف کر، خبردار کوئی ہاتھ نہ لگانا، میں اس کو معاف کر چکا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس ایمان کی دعوت دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان کیا ہے، دل میں کیسا جگہ آیا تھا، یہ سمجھ کر کہ ان کی وجہ سے گھر گھر جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے، اور بیچارہ خود ہی سب کچھ کھو دیا دنیا کی نظر میں، اور سب کچھ پا لیا اس نے حقیقت کی نظر میں۔ اس نے کہا بس میرے تو بات سمجھ میں آ گئی، مجھے تو آپ کلمہ پڑھا، اور وہ بندہ کلمہ پڑھ کے گیا، وہ صحابی رسول بنے اور جا کر کے اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی، پورے قبیلے نے اسلام پڑھا۔ یہ وہ دل ہے جس میں موت کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر۔ مدینے میں حضور کے لیے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ صحابہ کرام رات میں حضور کے حجرے کے باہر پہرا دیتے، باری باری صحابہ پہرا دیتے پوری پوری رات۔ جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ پہنچائیے، ذریعے نہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ سے اس کا سوال ہوگا آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، نہیں پہنچایا حق نہیں ادا ہوا، ہم سے بھی اس کا سوال ہوگا ہم نے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ہمارے دل میں پہنچانے کی تمنا تھی یا نہیں، ہم اس کی کوشش میں رہتے تھے، ہم اس کی تدبیریں کرتے تھے یا نہیں، اور اگر ہم سمجھ کے بیٹھے نہیں دین تو ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہے، وہ تو غیر ہیں ان کے لیے نہیں ہے، تو مشکل ہو جائے گا۔ ساری نمازوں، سارے روزوں، سارے حج، ساری زکوٰۃ، سارے عمرے، اور نہ معلوم کتنی نیکیاں اور نہ معلوم بظاہر دین کی کتنی محنتوں کے باوجود مشکل ہو جائے گا حساب۔ اللہ ہم سب کو تمنا دے کہ ہم دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی فکر کریں، تمنائیں رکھیں، اور جب تمنا ہوتی ہے تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اس سلسلے میں آپ انسانوں سے مت ڈریے، واللہ یعصمک من الناس،
الناس، انسانوں سے آپ کو اللہ بچائے۔ آیت نازل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ پہرا دے رہے، آپ نے کسی خیمے سے باہر سر نکال کر یا اپنے حجرے سے باہر سر نکال کر آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ سو جاؤ، میری حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ جس کی جان کو خطرہ ہو، یقینی خطرہ ہو، اور وہ یہ بات کہے جاؤ تم لوگ آرام سے سو جاؤ، پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کے دل کے یقین کا کیا حال ہے؟ عام آدمی کہہ سکتا ہے؟ ہمارے منسٹر لوگ بیچارے کتنی بھی اہم میٹنگ میں جانا ہو، اگر سیکورٹی نہیں آئی تو گھر سے نہیں نکلتے، اور اس موقع پر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہینوں اپنے گھر سے باہر جھانک کے بھی نہیں دیکھے۔ کل کوئی صاحب کسی کا واقعہ نقل کر رہے تھے، وہ اچھے خاصے دولت مند آدمی ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں سے بتایا کہ اتنے مہینے تک میں نے اپنی کھڑکی کھول کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ باہر کی جو دکان ہے وہ کھلتی ہے کہ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے یا نہیں کھلتی، ایسے کورونا آ جائے مر جائیں گے، اور بچا کوئی نہیں، اس کے بعد بھی جس کی موت کا وقت آ گیا تھا وہ چلی گئی، ایسا اطمینان۔ لیکن مجھے اگلا واقعہ سنا، جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے زرہ پہنی جاتی ہے۔ آج کے زمانے کی فائر پروف جیکٹ، اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی تھی، لوہے کے اس سے حلقوں سے بنی ہوئی، جس پر تلوار کا اثر نہ ہو سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرے پہنے، ایک نہیں 2، وہ ڈبل جیکٹ۔ کیا یہ موت کے اندر سے پہنی ہوئی؟ عام دیکھنے والوں کو سمجھتا نا سب سے زیادہ ان کو اپنی جان پیاری ہے، اپنی جان بچا رہے، نہیں، اللہ نے حکم دیا پہن بھی جاؤ، اللہ آپ کا حکم ہے، میں 2 پہنوں گا۔ اب سمجھ گئے؟ اب کوئی ڈاکٹر دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی پولیس والا دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی چیکنگ کرے یا نہ کرے، آپ کو حفاظت کا انتظام کرنا ہے، حفاظت کی ساری تدبیریں کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے موت آ جائے گی اس لیے نہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے، اللہ نے حکم دیا احتیاط کرو۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے کہا جب تک ہم تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تم اس کی حفاظت کرو۔ اگر زندگی اللہ کی امانت نہ ہوتی تو انسان کو خودکشی کا اختیار ہوتا۔ دیکھیے آپ کے پاس کھانا ہے، اللہ نے اجازت دی، دل چاہے کھاؤ، دل چاہے کسی کو کھلا دو، کوئی پابندی ہے؟ آپ نے خود کھایا یا آپ نے کہا یہ میرے بھائی کے گھر بھیج کر کے آؤ، آج دل چاہتا ہے یہ کھانا میرا بھائی کھائے، اچھا کھانا اللہ نے دیا، کوئی پابندی نہیں نا۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کا دل چاہے اپنے لیے خرچ کریں، آپ کا دل چاہے دوسرے کو دے دیں، وہ خرچ کریں، اس کو کچھ خرید کے دے دیں یا اس کو پیسے دے دیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پیسے کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اتنا اختیار دیا۔ اگر اللہ نے ہماری جان کے سلسلے میں اختیار دیا ہوتا، جب تک چاہو جیو، جب چاہو مر جاؤ، تو خودکشی کی بھی اجازت دی ہوتی۔ خودکشی کی اجازت ہے؟ ہم اپنی زبان میں جو خودکشی کو حرام موت کہتے ہیں نا، اللہ کی مرضی یہ ہے جب تک اللہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں زندگی کی حفاظت کرو، تو زندگی کی حفاظت کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے ماسک سے، ہماری تدبیروں سے، ہمارے سوشل ڈسٹینس سے، ہمارے کسی کام کے کرنے سے ہم موت سے نہیں بچ جائیں گے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کوئی پولیس مین دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، کوئی ڈاکٹر جانے یا نہ جانے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ خوب یاد رکھو، موت سے بچنے کے لیے احتیاط کرتا ہے، موت سے ڈر کر احتیاطی تدابیر کافر اختیار کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر احتیاطی تدابیر مومن اختیار کرتا ہے۔ ہمیں ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، لیکن کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اور تیار ہے نا اللہ، جب آپ کا بلاوا آ جائے گا تو ہم تو تیار بیٹھے ہوئے۔ ایک بزرگ کو اشارہ ملا، موت کے فرشتے آ گئے، اور عموماً موت کے فرشتے نظر آ جاتے، انہوں نے دیکھ کر کے مسکرا کر کے کہا آؤ آؤ، 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں،
لے چلو مجھے جلدی سے میرے اللہ کے پاس. میں 20 سال سے دعا 20 سال سے انتظار کر رہے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں انتظار کر رہے تھے. اللہ کا حکم تھا زندگی کی قدر کرو، تو قدر بھی کر رہے تھے. کھاؤ تو کھا بھی رہے تھے، سو تو سو بھی رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، لیکن انتظار تھا. جیسے ایک آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے، پردیس جاتا ہے، سعودی عرب چلا گیا، 2 سال کا اس کا معاہدہ ہے، تو 2 سال کا خوب کام کرتا ہے خوب، لیکن روزانہ تاریخ دیکھتا ہے. کب جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر. میں نے پیسے بھیجے تھے، میرے بچے نے گھر بنا لیا ہے، اس کا فوٹو بھیجا تھا، اس نے ویڈیو کالنگ کی تھی، مجھے دکھایا ہے، ابو آپ کے لیے ایسا بیڈ بنایا ہے اور آپ کے لیے یہ انتظام کیا. تو دل لگا رہتا ہے نا، وقت آئے میں جاؤں، وقت آئے میں جاؤں. بھاگتا نہیں ہے، کام چوری نہیں کرتا، کام سارے کرتا ہے، لیکن دل لگا رہتا ہے نا. مومن کی زندگی ویسی ہوتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ایسی زندگی دے دے، ہم ساری زندگی اللہ کا حکم پورا کرتا رہے، لیکن ہمارا دل لگا رہے. ہم اپنے اللہ کے پاس کب جائیں؟ اپنے مالک کے پاس، اپنے مولا کے پاس. ایمان والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ کے پاس جائے. کافر کے لیے اس سے زیادہ غم کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اب اس کی گرفتاری ہو رہی ہے، اب اسے سزا میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے. مومن کے لیے موت کے لمحے سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ خوشی کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا. اب وہ اپنے اللہ کے پاس جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھو موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، نیکی کا بھی برائی کا بھی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جو جہنم سے بچا دیا گیا. عربی میں زحزح کہتے ہیں، دھکا دیا، زحزحہ دفع. جیسے ایک آدمی آ رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا، نابینا تھا بیچارہ، آگے کنواں ہے اور یوں پیر اٹھا چکا. آگے جب پیر رکھتا تو نیچے زمین نہیں تھی، سیدھے سر کے بل کنویں کے اندر جا رہا. آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ بہت تجوید کے ساتھ اگر آپ نے اس سے گفتگو شروع کی، حضرت قاری صاحب کیا ارادے ہیں، تو قاری صاحب اندر سے جواب دیں گے. اتنی دیر میں تو پہنچ چکے ہوں گے اندر. آپ کیا بھاگ کر جائیں گے، پہلے اس کو دھکا مار کے پیچھے جائے گر جائے. مجھے کیا ہوا؟ ارے بھائی تم کنویں میں گر رہے، چلو آپ اٹھ جاؤ، چوٹ تو نہیں لگی، تم کنویں میں گر رہے. دھکا دے کر روکیں گے نا. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جو دھکا مار کر جہنم سے بچا دیا گیا. انسان جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے. ہر گناہ اسے جہنم کے قریب کر دیتا ہے. گویا جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں اپنا پیر رکھ رہا ہے. اللہ اپنے فضل سے اسے ڈھکیل کے پیچھے کرتا ہے. اور یہ جو تعبیر ہے زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا. اس تعبیر میں غور کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ترجمے کے اندر بھی اس تعبیر کی کچھ جھلک آ جائے. قرآن یوں نہیں کہہ رہا جو جہنم سے بچ گیا. اگر قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچ گیا تو نیک لوگوں کے دل میں کچھ نہ کچھ تو بڑائی آ جاتی. ہاں میں نے بھی اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے بھی اتنے کام کیا، میں بچ جاؤں. اللہ یہ تصور دے رہے ہیں اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا. ناقص کا عمل ناقص رہے گا کہ کامل ہوگا؟ وہ انسان کا بیٹا انسان ہوگا یا جنات ہوگا؟ انسانی ہوگا نا. تو جس طرح ہمارے جسم سے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم سے ہمارے اعمال پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنی ذات سے ناقص ہیں تو ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ناقص ہوں گے کہ کامل؟ اللہ ان کو کامل بنا کر قبول کر لے، یہ اللہ کا احسان ہے.
اس لیے کہ جنت کامل ہے، ناقص نہیں ہے. دنیا پوری ناقص ہے، دنیا کی ہر نعمت ناقص ہے. پھل خرید کر کے لائیے، 2 دن کے بعد سڑ جاتا ہے، ناقص ہے نا. اس لیے اچھے سے اچھے کپڑے لائیے، کچھ دنوں کے بعد پھیکے پڑ جاتے ہیں. سفید کپڑے کچھ دنوں کے بعد پھیکے پڑ جاتے ہیں. اچھا سے اچھا ڈٹرجنٹ استعمال کیجیے، اور کیسے کیسے کیا کیا کیمیکل آتے ہیں وہ سب ڈالنے کے باوجود مضبوط ہے کپڑا لیکن پھیکا ہوتا ہے. بعض بہت کپڑے کی رونق باقی ہے لیکن کمزور ہو گیا، سال گشتی ہو گیا، رکھ دیجیے خراب ہو گیا. ہر چیز ناقص ہے. اور جنت کی ہر نعمت کامل ہے. تو ناقص اعمال سے کامل نعمت کیسے ملے گی؟ کہیں پلاٹنگ ہو رہی ہے، 5 لاکھ کی پلاٹ بک رہے ہیں، آپ 10 لاکھ لے کے پہنچ جائیں. ارے بھائی تم کہاں 5 کی بیچ رہے ہو؟ میں 10 لے کر کے آیا ہوں، پہلے مجھے دے دو. اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات. پورے 10 ہاں پورے 10 لے لو، 6 بھی نہیں 7 بھی نہیں، پورے 10 لے لو، پلاٹ مجھے دے دو. اتنے سارے ہوں گے، اچھی بات. اب اس نے مشین میں رکھا، نوٹ کو معلوم ہوا سب نقلی ہے، ملے گا اس پلاٹ؟ بھائی یہ اصلی پلاٹ ہے، یہ کوئی کاغذ پہ بنا ہوا نقشہ نہیں ہے، یہ زمین پہ کھینچی ہوئی لائنیں نہیں ہے، یہ نقلی نوٹوں سے نہیں ملتا، اس کے لیے اصلی نوٹ چاہیے. تو ناقص اعمال سے کامل جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اور جنت نہیں ملے گی تو آدمی جہنم میں جائے گا. ٹھکانے تو 2 ہی ہیں. یہ ہمارے اعمال کو ناقص کیوں رکھا اللہ نے؟ تاکہ ہم چاہے جتنے نیک ہو جائے ہمارے دل میں بڑا نہ آنے پائے. ہم چاہے جتنے متقی بن جائے، چاہے جتنے پرہیزگار بن جائے، جتنی بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہونے لگے، قدم قدم پہ اللہ کی مدد ہونے لگے، تو ہمارا دل اور زیادہ چکے اللہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، میری تو عبادتیں بھی ناقص ہے، میری تو نگاہ بھی، میری تو نیکیاں بھی ناقص ہے. اگر آپ حساب کرنے پہ آ جائے تو میری تو عبادتیں بھی گناہ نکلے. یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا کرم ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ کہتا ہے اللہ جب آپ دنیا میں ایسا کرتے ہیں، بندوں کے سامنے عزت رکھتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی عزت رکھ لیجیے گا. تو اللہ نے ہمیں ناقص زندگی اسی لیے دی ہے، ناقص اعمال اسی لیے دی ہے، تاکہ ہمارے اندر بندگی رہے، خدائی نہ آ جائے، ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں. یہ اللہ کی شان ہے، جس میں جتنی بندگی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں اس کے اعمال کو ہم کامل کر دیں گے اپنے فضل سے، اپنا فضل شامل کر کے کامل کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں بھیج دیا گیا. دونوں چیزوں کی نسبت اللہ نے بندے کی طرف نہیں کی. اللہ چاہتے تو کہتے تھے فمن نجا عن النار ودخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا. کہ پر پیدا ہونا یقینی تھا اس تعبیر سے. کتنا گہرا اور کتنا باریک علاج کرتا ہے قرآن. اللہ قرآن کی ان گہرائیوں کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. اور یہ گہرائیاں محض اہل علم کے پاس نہیں ملتی، یہ گہرائیاں اہل معرفت اور اہل نظر کے پاس ملتی. اس لیے تفسیروں کا بھی مطالعہ کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے ایسے مفسرین کی تفسیر پڑھیں جو علم کے ساتھ نظر اور معرفت والے بھی ہیں. تو پھر قرآن کی یہ گہرائیاں ملتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا دیا گیا. یعنی بچائیں گے اللہ، چاہے تم جتنی نیکیاں لے کر آئے ہو، تمہاری نیکیاں اس قابل نہیں ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، بچائیں گے اللہ. وادخل الجنہ، اور جسے جنت میں بھیج دیا گیا، بھیجیں گے اللہ اپنے فضل سے. تمہاری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ. فقط فاز، وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان تو
دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب اگر اللہ نے کسی کو نیکیوں کی توفیق دے دی دنیا میں اور اس کے ساتھ اسے عبدیت بھی عطا فرما دی، بندگی بھی عطا فرما دی، وہ سب کچھ کر کے بھی احسان نہیں رکھتا، یوں سمجھتا ہے یہ تو کرم ہے ان کا کہ قبول کر لیں، یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، نماز سب سے اہم عبادت ہے، نماز میں گویا اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے 3 مرتبہ معافی مانگتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ بہت بڑے، میری نماز اس قابل کہا ہے کہ آپ کی شایان شان ہو، آپ کے مقام و مرتبے کے برابر ہے۔ اللہ میں کمزور، میرا عمل کمزور، میں ناقص، میری نماز ناقص، میرا عمل ناقص، اللہ میں تو معافی مانگ رہا ہوں، بس معاف کر دیجیے، آپ چاہیں تو اسے کامل بنا دیں، کامل بنا کے قبول۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نیک کاموں میں لگاتا ہے اور ساتھ میں عبدیت بھی نصیب فرماتے ہیں، بندگی بھی نصیب فرماتے ہیں، کبر و غرور سے بچاتے ہیں، نیک کاموں میں لگاتے ہیں اور اپنے نیک بندوں سے اسے جوڑ بھی دیتے ہیں، اسے بھی نیک بناتے ہیں، اس کو نیک بندوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور تمام نیک بندوں کے امام و سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو ریلوے اسٹیشن ہے نا یلنکا میں، ٹرین دیکھیے نا، کتنے ڈبے ہوتے ہیں ٹرین میں؟ فرض کر لیجیے ایک ٹرین میں 40 ڈبے ہیں، ہمیں بھی اس وقت 40 ہی ڈبے والی ٹرین سمجھانی ہے۔ ایک ٹرین میں 40 ڈبے ہیں تو ہر ڈبے کو کون چلاتا ہے؟ انجن۔ جب انجن ہی چلاتا ہے اور آپ کو بھی انجن سے جڑ کر کے کہیں جانا ہے، ایک ڈبہ ہے وہ بھی انجن سے جڑ کے کہیں جانا چاہتا ہے تو کہاں جا کے جڑے گا؟ سب کو ہٹو بچو کرتے ہوئے جا کے ڈائریکٹ انجن سے مسافہ کرے گا؟ 40ویں کے پیچھے جڑ جائے گا، جڑ گیا تو انجن سے جڑ گیا، جیسے اس سے پہلے والے سب انجن سے جڑے ہوئے، وہ انجن سے جڑ گیا، اب اس کے بعد والا ڈبہ آئے گا تو وہ 41ویں کے پیچھے جڑ جائے گا، جڑ گیا تو انجن سے جڑ گیا، چلائیں گے سب، چلائے گا سب کو انجن، ہم سب کے انجن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے دل میں نیکی پیدا کرتے ہیں اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں، جتنے ڈبے پہلے سے جڑے ہوئے ان کے پیچھے اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ کھل کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ اس وقت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اپنے گمان کے مطابق اللہ کے ایک بہت نیک بندے کی نیکیوں کو یاد کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے، اللہ فلاں بندہ بہت نیک تھا آپ اسے اتنی بڑی جنت دے دیجیے گا، ہم یہ ہمیں کہنا چاہیے اپنے گمان کے مطابق۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ بہت نیک تھے، حقیقت تو اللہ گمان ہے، ہمیں امید ہے اللہ کے یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا، لیکن ہم اللہ کو رائے نہیں دے سکتے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ہمارے گمان کے مطابق، اس کا خدا نہ خاصہ کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہم ان کو نیک نہیں سمجھتے تھے، ہم ایسا کہہ رہے ہیں، نہیں وہ واقعی نہیں تھے، لیکن ہم اللہ کو اپنی رائے تو نہیں دے سکتے نا، وہ بھی بندے تھے ہم بھی بندے، ہم یہ کہہ سکتے اللہ ہمارے گمان میں تو بہت نیک بندہ تھا، ہماری آپ سے درخواست ہے آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرمائیں۔ آپ غور فرمائیں ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا باتوفیق بنایا ہے۔ بندہ ایک لفظ قرآن کا پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک لفظ ہے، 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں۔ تلاوت کی نیت سے جب قرآن لے کر بیٹھے اور پڑھا الف لام میم، حضور فرماتے ہیں 30 نیکیاں مل گئی۔ ابھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا، اور حضور نے فرمایا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے، خود نیکی کرتا ہے اور نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے، تو اسے اپنی نیکی کا بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے ذریعہ بننے کی وجہ سے جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں سب کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر قرآن پڑھایا، ان کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد اور دنیا میں کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، تو انہیں تو آج بھی روزانہ کتنے تحفے مل رہے ہیں حساب لگانا مشکل ہے۔
پھر عجیب بات ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اسے ہمیشہ اپنے انجام کی فکر رہتی ہے، میرا انجام کیا ہوگا، میری موت ایمان پر آئے گی یا نہیں۔ ہم نے دیکھا اس عاجز کے ساتھ جو بھی بہت محبت و شفقت کا معاملہ تھا، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اپنے انجام کی فکر رہتی، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ ہم سب کو بھی اس کی فکر نصیب فرمائے۔ اور دیکھو میرے دوست، انجام کی فکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اور پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا، واقعی جس کو انجام کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر دوڑے، میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں باقی، کسی کا حق تو نہیں باقی، میرے گھر والوں کا حق، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے پڑوسیوں کا، میرے محلے والوں کا، میرے شہر میں رہنے والوں کا۔ اور اگر آدمی کسی ادارے کا، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے تو اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو اس کے ماتحت، ان میں سے کسی کا حق تو نہیں باقی رہ گیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا۔ مجھے اس سلسلے میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد، جدہ میں رہتے، ہمارے حضرت سے بیٹھتے ہیں، وہ حیدرآباد میں جو یمنی خاندان آ کر آباد ہوئے تھا نا، جن کو حیدرآباد کی زبان میں چاؤش کہا جاتا ہے، یہ چاؤش جیوش سے بگڑ کر بنائے۔ حیدرآباد میں جو نظام کی فوج ہوتی تھی، تو فوج کو عربی میں جیش کہتے ہیں، اس کی جمع ہے جیوش، وہ جیوش سے چاؤش ہو گیا، اور ان کے محلے کا نام بارکس ہے، یہ بارکس تھے، بیرکس، جیوش کے بیرکس جہاں فوجیں رہتی تھی وہ بارکس، مستقل ایک لفظ بن گیا، بارکس بھی ایک لفظ بن گیا، چاؤش بھی ایک لفظ بن گیا، بولتے آپ چاؤش ہو۔ یمنی لوگ ماشاءاللہ بڑے جفاکش ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، تو نظام حیدرآباد کے زمانے میں یمنی لوگوں کو، اور وہاں غربت بھی بہت تھی، یمنی لوگوں کو فوج میں رکھا جاتا تھا، اور شہر کے باہر ان کے علاقے ہوتے تھے۔ اسی خاندان کے ہمارے دوست مولانا، ان کے والد تھے عبد الرحیم، بڑے نیک آدمی تھے، عالم نہیں تھے لیکن نیک تھے، جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا، بزرگوں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے مولوی محمد ہمارے ساتھ باردہ میں ہتھورا میں پڑھتے تھے، اور وہ ان کے والد آتے رہتے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے، کبھی کبھی آتے رہتے تھے، تو ہماری ان سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ بارکس میں عبد الرحیم صاحب کا ایک مدرسہ تھا، وہ اس کے ذمہ دار تھے، مدرسہ چلاتے تھے، اور بہت احتیاط کرتے تھے، زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کے مد میں خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی متعین مدیں ہیں، اور اگر وہ مد نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے، مدرسے والوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ تبھی لینا چاہیے جب ان کے پاس زکوٰۃ کی مد ہے، کیوں نہیں جناب لے لیں گے، تبلیغ کر لیں گے، کام چلا لیں گے۔ کبھی کہیں مجبوری میں تبلیغ کرنا پڑ گیا تو الگ بات ہے، میں اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن صرف اس نیت سے کہ زکوٰۃ وصول کریں گے، تبلیغ کریں گے، مثلا ایک آدمی کا مکتب ہے، بچے ہیں نہیں، زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ غلط کر رہا ہے، وہ ناانصافی کر رہا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ، تو وہ بہت احتیاط کرتے تھے، ہر مد کا پیسہ الگ، یہ تعاون کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ بچوں پر خرچ کرنا ہے، یہ اساتذہ پر خرچ کرنا ہے، یہ مہمانوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے بہت تقویٰ دیا تھا، یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کاپی پہ الگ الگ لکھ کر کے رکھتے تھے، پیسے کا آپس میں مل جانا اس میں کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں کہ آپ الگ الگ تھیلی میں رکھیں، پیسہ مل گیا ایک ہی اکاؤنٹ میں، لیکن آپ کے پاس اس کا پورا حساب ہونا چاہیے، یہ میرے پاس اتنا پیسہ زکوٰۃ کا، اتنا پیسہ تعاون کا، یہ یہاں خرچ ہونا ہے، یہ یہاں زکوٰۃ کا اتنا خرچ کیا تو کاپی میں لکھ لیا، یا لیپ ٹاپ میں لکھیں، کمپیوٹر میں لکھیں، موبائل میں لکھیں، لیکن حساب رہے کہ اس میں سے اتنا خرچ ہو چکا، اس میں سے اتنا خرچ ہو چکا، اس میں اتنا باقی ہے، اس میں اتنا باقی ہے، پورا حساب ہے۔ ان کے محلے کی جو مسجد تھی، اس مسجد کے ساتھ قبرستان بھی تھا، بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ قبرستان بھی تھا۔ مسجد کے جو مؤذن صاحب تھے ان سے بڑی پکی دوستی تھی عبد الرحیم صاحب، اور مؤذن صاحب قبر بھی کھولتے تھے اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ عبد الرحیم صاحب کے انتقال کے بعد 8 سال کے بعد، 8 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتا، وہ مؤذن صاحب جن کو آپ کے یہاں بانگی صاحب کہتے ہیں،
क्या कहते हैं यहाँ मोहसिन साहब? मोहसिन साहब, हमारे महाराष्ट्र में उनको वानी साहब कहते हैं। मोहसिन साहब अब्दुल रहीम साहब की कब्र के बाजू में कब्र खोद रहे थे। बीच में इतनी जगह उन्होंने रखी थी कि दीवार खड़ी रहे। कभी ऐसा होता है बारिश वारिश में मट्टी भीग जाती है या किसी जगह की मट्टी जरा कमजोर होती है, भुरभुरी होती है, वो कब्र खुदी और बीच की दीवार गिर गई और अंदर से अब्दुल रहीम साहब मरहूम की कब्र खुल गई और मुअज्जिन साहब की नजर पड़ी तो अब्दुल रहीम साहब का जिस्म तो मुकम्मल सही सालिम था ही, कफन पर कोई धब्बा भी नहीं। बस उनकी जबान से बेतकल्लुफी का एक लफ्ज निकला वहां की मकामी जबान में और मकामी लहजे में, भाई अब्दुल रहीम तू तो कामयाब हो गया, अल्लाह मुझे भी कामयाब। अंजाम की फिक्र ये है कि हमारी हर वक्त अपनी जिंदगी पर नजर रहे। मेरे जिम्मे में अल्लाह का कोई हक बाकी तो नहीं है, मैं उसे अदा करूँ। मेरे जिम्मे में बंदों का कोई हक बाकी तो नहीं है, मैं उसे अदा करूँ। तब इसकी उम्मीद है कि अल्लाह हुस्न खात्मा और हुस्न अंजाम नसीब फरमाएंगे। अल्लाह वो मुझे और आपको सबको नसीब फरमाए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अपने खानकाह में बैठे थे, एक नौजवान है माशाअल्लाह, आते हैं अपनी खिदमत करते हैं। उन्होंने ख्वाब सुनाया कि मेरे बड़े भाई थे, कितने साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन मैंने कई मरतबा उनको ख्वाब में इस तरह देखा। मैंने कहा कि भाई ये आसार तो बतला रहे, अगर ये ख्वाब सही है तो ये बतला रहा है कि तुम्हारे भाई को शहादत की मौत मिली। क्या करते थे तुम्हारे भाई? तो वहाँ करीब में एक साहब, उन्होंने कहा हाँ हजरत, उनके इंतकाल के इतने सालों के बाद या इतने दिन इतने महीनों के बाद, याद नहीं रहा, उनकी कब्र खुल गई थी तो वो तो सही सालिम थे, उनका कफन भी, उनकी कब्र में जो हसीर बिछाई गई थी वो भी बिल्कुल सही सालिम थे, खराब नहीं। तो दुश्मन के हाथ से मर कर शहादत का मर्तबा पाना, ये तो शहादत का बहुत आला मर्तबा है। बसा औकात अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर इनाम फरमाते हैं, उसका इंतकाल बिस्तर में होता है, चारपाई में होता है, अस्पताल में होता है, घर में होता है, लेकिन अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाते हैं और अल्लाह उसके साथ इकराम का वो मामला फरमाते हैं जो शुहदा के साथ करेंगे। हमारी भी तमन्ना होनी चाहिए अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा उसके लिए हमारे बस में जो है वो हमें करना चाहिए, अपनी जिंदगी ठीक करना चाहिए और हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे ये करने से कुछ नहीं होगा और ये करना भी हमारे करने से नहीं हो रहा, ये भी अल्लाह की तौफीक है, बस अल्लाह मेहरबानी फरमाकर कबूल करे। जब ये ख्याल पुख्ता रहेगा कि अल्लाह मेहरबानी फरमाकर कबूल कर ले, तो जितनी नेकियों की तौफीक बढ़ती जाएगी, इतने आंसू बढ़ेंगे, इतनी लड़ाई बढ़ेगी, इतना एहतराम बढ़ेगा, इतना इस्तिग़फ़ार बढ़ेगा। और अगर ये ख्याल दिल से निकल गया तो जाहिर में जो नेकियां बढ़ेंगी उसके साथ साथ उससे ज्यादा किब्र बढ़ेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और ये मैं करने से बेहतर ये है कि कुछ ना करे। अल्लाह हम सबकी फर्ज, अल्लाह हमारे साथ खैर करवा। कितने बार तौफीक थे, अल्लाह ने अपने नेक बंदों से भी जोड़ा हुआ था। हर जमाने में वो अल्लाह के नेक बंदों से जुड़े हुए थे और आखिर में तो माशाअल्लाह अल्लाह ने साहिब निस्बत बना दिया था, निस्बत की खुशखबरी भी मिल गई थी हज़रत ज़ुल्फ़िकार साहब से, उनको इजाज़त और खिलाफत मिल गई थी और उनके ज़रिए अल्लाह ने कितनों के दिलों को रोशन किया था, कितनों को कुरान की रहमत मिली थी, कितने आकर उनके पास बैठते थे और फिर उनको अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने की फ़िक्र हो जाती। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाए। कब्र के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र इम्मा रौदतुम मिन रियादिल जन्नह व इम्मा हुफरतुम मिन हुफरिन नार। कब्र या तो जन्नत की क्यारी होती है या जहन्नम का गड्ढा। अल्लाह उनकी कब्र को भी जन्नत की क्यारी बनाए और हमें बहुत उम्मीद है कि उनकी कब्र तो जन्नत
جنت کی کیاری ہوگی ہی۔ اللہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی محبتوں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کی فکروں کے صدقے میں ہماری قبروں کو بھی جنت کی کیاری ہوگی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ حسن خاتمہ اور حسن انجام کی تمنا دی اور اپنے انجام کی فکر نصیب فرمائی، اللہ ہمیں بھی اپنے انجام کی فکر نصیب فرمائی اور اللہ ہم کو بھی سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے والوں کے حقوق، مسجد والوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ارے ہمارے محلے میں، پڑوس میں، صوبے میں، ملک میں، دنیا میں جو انسان رہتے ہیں جن کو ہم لوگ غیر کہہ دیا کرتے ہیں اور غیر کہہ کے غیر سمجھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ غیر کوئی نہیں ہے، سب ہمارے اپنے بھائی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اور صرف مانگنا اور کچھ نہ کرنا یہ گویا دھوکے بازی کی دعا ہے۔ مانگے اور جو اپنے بس میں ہے وہ تو کرے۔ ارے بھائی، کسی جہنم کی طرف دوڑنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کلمہ نہیں پڑھا سکتے تو اسے ایک وقت کھانا تو کھلا سکتے ہیں، اسے ایک جوڑ کپڑا تو پہنا سکتے ہیں، اس کا علاج تو کرا سکتے ہیں، اسے محبت کے دو میٹھے بول تو بول سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے دل کی بند کھڑکی کھلے گی اور وہ بات سننے کو تیار ہو جائے گا۔ دیکھو ریلیف والے بہت ہیں دنیا میں، ہمیں ایسے ریلیف والے چاہیے جو ہدایت کی تمناؤں کے ساتھ ریلیف کا کام کرتے ہوں۔ باقی بہت کرنے والے، عیسائی بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہمیں ان کی نقل نہیں کرنی ہے، ہمیں ہدایت کی تمناؤں کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ اصل تمنا یہ ہو کہ بندے کو ہدایت مل جائے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کے دروازے بھی کھول دیے، اس کے نمونے بھی دکھا دیے، اللہ اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بڑے سے جڑا ہو اور وہ بڑا بار بار کہہ رہا ہو کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، اس کے باوجود بھی کسی کو شرح صدر نہ نصیب ہوتا ہو تو پھر اسے استخارہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس بڑے سے جڑا رہنا چاہیے یا نہیں۔ جب مجھے شرح صدر نصیب نہیں ہے تو میں کوئی اور ٹھکانا جائے گا۔ یہ شرح صدر نہیں ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جسے کہا ہوتا فلاں چیز سے شرح صدر نہیں، یہ شرح صدر نہیں، نفس کا دھوکہ ہے۔ یعنی بڑے سے جڑنے کے باوجود اب تک نفس کے دھوکے سے باہر نہیں نکلے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ میرا یہ جملہ ہر اس انسان تک پہنچ جائے جس کو بار بار سمجھانے کے باوجود، جس کے سامنے یہ عذر ہوتا ہے شرح صدر نہیں ہونا، پھر اپنا شرح اور اپنی صدر لے کر جاؤ جایا جاتا ہے۔ ہر انسان کی ہدایت کی تمنا ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وارث سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے وہ وارث ہمیں انسانوں کی ہدایت کی تمنا کا اور اس کے اظہار کا جو طریقہ بتا رہا ہے اس طریقے پر کام کرے۔ قبول کرنے والے اللہ ہے، کبھی کوتاہیوں کی تلافی کرنے والے اللہ ہے۔ یہ ہے انجام کی فکر۔ اللہ ہم سب کو انجام کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ ایک ہفتے کا وقت تقریباً بنگلور میں کیسے گزرا ہے بتانا مشکل ہے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ مصروفیت میں۔ اور کل تو اتنا تکان ہو گیا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود پورے دن کا سفر بھی تھا، ایک طرف کولار ظہر میں اور دوسری طرف شمپور مغرب میں جا رہا تھا۔ اب یہ محبت ہے ہمارے انصار بھائی کی، ہم نے ان کو لکھا کہ طبیعت بہت خراب ہے، اس مرتبہ معذرت قبول کر لیجیے، آئندہ کسی سفر میں انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ تو استاد لوگ ہیں، ان کے جواب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کا جواب آیا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے۔ پھر میں نے بھی اللہ سے دعا کی، اللہ جب آپ کے بندوں کو یہ امید ہے اور ان کی خواہش ہے تو اچھا ہی کر دیجیے، پہنچا ہی دیجیے۔ تو بس اللہ نے اپنے فضل سے پہنچا دیا، اور ہمت نہ ہونے کے باوجود اللہ نے محض اپنے فضل سے اتنی باتیں کرا دی۔ اللہ ان ساری باتوں کو قبول فرما لے، کہنے والے کے لیے بھی خیر کا فیصلہ فرما دے، سننے والوں کے لیے بھی خیر کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے انجام کی فکر نصیب فرمائے، اور جس بندے کے لیے دعائے خیر کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اس کو اپنے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرمائے، اور وہ
جسمانی طور پر تو ہم سے جدا ہو گئے، اللہ کرے کہ اس کا روحانی فیض قیامت تک باقی رہے اور ساری دنیا فائدہ اٹھائے، ہم لوگ سب سے زیادہ فائدہ، اور اللہ ایسا کرم فرما دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا بھی فیض باقی رہے اور دنیا فائدہ اٹھاتی رہے اور ہمیں نفع ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہمارے دل سے نکال دیجیے۔ اللہ انہی دونوں خرابیوں کی وجہ سے عموماً گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ موت کے خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے اور اللہ برے انجام کا خوف ڈال دیجیے۔ موت کا خوف نکال کر اللہ بری موت کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیجیے، کفر کی موت کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیجیے، ایمان کی محبت کا شوق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت اپنے فضل سے ہم سب کو عطا اللہ حضرت قاری صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کے گھر والوں کی کفایت فرمائیے، سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اللہ یہ مدرسہ، یہ ادارہ جس کی وہ سرپرستی فرماتے تھے، اللہ اس مدرسے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر ہمیشہ باقی رکھنے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ تمام مدارس، تمام مکاتب جو بند ہیں ان کو کھلوا دیجیے، اللہ مسجدیں جو بند ہیں ان کو کھلوا دیجیے، اللہ حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما دیجیے۔ اللہ دل تڑپ رہے ہیں، اللہ آپ کے گنہگار بندوں کے دل تڑپ رہے ہیں، کس طرح پہنچے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ آپ کے گھر کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیکے، پیشانی رگڑے، اللہ ملتزم سے سینہ لگا کر کے لپٹ لپٹ کر آپ سے رو رو کر معافی مانگے۔ اللہ دل تڑپ رہے ہیں، اللہ راستے کھول دیجیے، اللہ دروازے کھول دیجیے، اللہ دروازے کھول دیجیے، اللہ مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دیجیے۔ اللہ اس مدرسے کو پھر سے آباد کر دیجیے، طلبہ سے، اساتذہ سے، تعاون کرنے والوں سے، پڑھنے پڑھانے والوں سے، انتظام کرنے والوں سے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے، اللہ سب کو پھر جمع کر دیجیے، اللہ اس کے فیض کو آپ الدعام فرما دیجیے۔ اللہ ہماری خانقاہ کی بھی حفاظت فرمائیے، مدرسے کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ نے شہر میں جو خانقاہ بنوائی اس کی بھی حفاظت فرمائیے، آپ نے گاؤں میں جو بنوائی اس کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پورے ملک میں دارالاحسان کے پورے سلسلے کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کو قبول فرما لیجیے اور اللہ خانقاہ سے جڑے ہوئے ہر کام کے لیے سب کو شرح صدر نصیب فرما دیجیے۔ نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں کوئی خدمت کر کے، کوئی کام کر کے احسان جتانے کے جرم سے حفاظت فرمائیے کہ ہم نے اللہ پر یہ احسان کیا، یا ہم نے اللہ کے رسول پر یہ احسان کیا، یا ہم نے اپنے شیخ پر یہ احسان کیا، یا ہم نے اپنے پیر پر یہ احسان کیا۔ اللہ اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم سب کچھ کر کے اقرار کریں کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، آپ قبول فرما لیں، آپ مہربانی فرما دیں تو ہم پر کرم ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، قابل عطیت نصیب فرمائیے۔ اللہ جو آپ کو جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائیے، صحت کی حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حضرت دعوت برکاتہوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے گھر والوں کی، ان کے ساتھیان کی حفاظت فرمائیے، ان کے پورے سلسلے کی حفاظت فرمائیے۔
المرسلين والحمد لله